میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، 18 ذی الحج کو شہادت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ میں آج کے اس جمعہ کی مناسبت سے سیرت و کردار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کا شجرہ نسب 5ویں پشت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5ویں دادا تھے عبد مناف، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کی اولاد سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ جن کا نام عروہ تھا، واقعہ یہ ہے کہ ام حکیم بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم حضرت عبداللہ تھے، ان کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ اور ام حکیم یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے بھی آپ کا نسب قریب ہو جاتا ہے۔ ام حکیم کی صاحبزادی عروہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ کچھ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، آپ کا قد درمیانہ تھا اور رنگ مائل بزردی تھا۔ چہرہ انور پر کہیں کہیں چیچک کے داغ تھے۔ سینہ کشادہ تھا، داڑھی گھنی تھی، سر پر بال رکھتے تھے، اور آخر عمر میں سر پہ اور داڑھی پہ زرد خضاب بھی لگایا کرتے تھے، اور اپنے ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کی تار سے بندھوایا بھی کرتے تھے۔ کبھی برہنہ نہیں ہوئے، حالت اسلام ہو یا اسلام سے قبل ہو۔ غسل کی حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو سارے کپڑے نہیں اتارتے تھے، یہ حیا کا عالم تھا۔ کبھی کھڑے ہو کر غسل نہیں کیا، ہمیشہ بیٹھ کر غسل کرتے تھے۔ کبھی لوگوں کے مجمع میں، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، یہ ہماری نہر دیکھیں، لوگ ایسے نہا رہے ہوتے ہیں تو حوضوں میں، تالابوں میں، کبھی مجمع میں آپ نے غسل نہیں کیا۔ خمیدہ ہو کر، جھک کر چلتے تھے، سینہ تان کے یا اکڑ کے نہیں چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 ایسی خصوصیات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، نہ ہی صحابہ میں اور نہ ہی آپ سے قبل دوسرے انبیاء کے صحابہ ان کو ملی۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اور یہ خصوصیت ایسی ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے کسی صحابی میں نہیں گئیں۔ اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد
عثمان اگر کوئی خطا بھی کرے گا تو وہ نیکی ہی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وحی سے مطلع فرمایا، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی شاگرد یا ہمارا بیٹا، ہمیں اس پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس اعتماد کی بنیاد پر سرکار فرماتے ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ عثمان کوئی خطا کوئی غلطی کرے گا ہی نہیں، اور اگر عثمان سے کوئی خطا یا غلطی ہو گئی تو وہ بھی نیکی ہی لکھی جائے گی۔ 4 مشہور لقب ہے آپ کے۔ آپ کو ذو النورین کہا گیا، ذو الحجرتین کہا گیا، ذو البیعتین کہا گیا اور ذو البشارتین کہا گیا، یعنی 2 نوروں والے، 2 ہجرتوں والے، 2 بیتوں والے اور 2 بشارتوں والے۔ اب ان ساری یہ جو ان کے القاب ہیں ان پر بھی تھوڑی سی میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والے۔ علماء نے لکھا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، یعنی یہ 2 نوروں والے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دوہرے داماد۔ کسی بندے کی شرافت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، بندہ خود برا ہونا، خود چاہے جتنا ہی بدماش ہو، بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اپنے لیے بر اچھا تلاش کرے گا۔ بیٹی دینی ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ کوئی شریف ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ایک بیٹی کا نکاح فرمایا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر دوسری بیٹی کا بھی نکاح فرما دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کی دلیل ہے کہ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی۔ اور اس پر ایک میں روایت بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عن عثمان ہوا ابن موہب، حضرت عثمان ابن موہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل من اہل مصر حج البیت، مصر کے لوگوں میں سے ایک شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا۔ فرآ قوما جلوسا، اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کے صحن میں حرم مکی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک حلقہ بنا کر۔ اس نے لوگوں سے کہا من ہؤلاء القوم، یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہؤلاء قریش، کہ یہ قریش ہے، اہل قریش ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فمن الشیخ فیہم، یہ جو ان کے درمیان حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہوا عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور اس نے کہا انی سألتک عن شیء فحدثنی، میں نے آپ سے کچھ باتیں، کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی پوچھو۔ اس نے کہا کہ حل تعلم، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان عثمان فر یوم احد، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم احد یعنی جس دن جنگ احد ہوئی تھی بھاگ گئے تھے۔ دوسرا سوال اس نے یہ داغا، اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہو تغیب عن بدر ولم یشہد، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں نہیں آئے تھے
غیر حاضر تھے، بدر میں موجود نہیں تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ تعلم انہ تغیب عن بیت الرضوان فلم یشہدھا، کہ عثمان ایک ایسے شخص ہیں جو بیت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ، بیت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ اکبر، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے لیکن فرار کیا، اور بیت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ پہلا تمہارا سوال کہ یوم احد میں یہ فرار ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوم احد، جنگ احد میں جو لوگ منتشر ہوئے تھے ان کو معافی کا اعلان کر دیا، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور رہی یہ بات کہ بدر میں شریک نہیں تھے، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، غزوہ بدر میں شرکت کی، جو شرکت نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی گھر والی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر تھی، بیٹی تھی، وہ بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ فرمایا تھا کہ عثمان تم گھر میں رہو اور ان کی تیمارداری کرو، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عثمان تم گھر رہو، تم گھر رہ کر شرکائے بدر میں شامل ہو۔ چنانچہ ان کو شرکائے بدر میں شامل کیا جاتا ہے، اور بدر کی مال غنیمت میں جو عام بدری صحابی کو حصہ ملا وہ ان کو بھی ملا۔ اور تیسری بات جو اس نے یہ کی کہ بیت رضوان میں نہیں تھے، تو فرمایا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ سے بڑھ کر کوئی عزت اور مرتبت والا حضور کو نہیں ملا۔ یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ حضرات یہ واقعہ جانتے ہیں کہ سفیر بنا کر بھیجا گیا، اور وہاں پر یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 کے قریب صحابہ سے پھر بیعت لی، یعنی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ بیعت رضوان میں کیسے شریک ہو سکتے تھے، انہی کی وجہ سے تو بیعت رضوان ہوئی۔ اس لیے میں یہ کہوں گا اور یہ بجا ہوگا کہ 1500 صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ نے رضا کا پروانہ قرآن میں عطا فرمایا، اس کی وجہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر خاص ایک دوسری وجہ جو ذو النورین کہنے کی ہے وہ یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف تھا حیا۔ ان کا چرچا ذو الحیا سے نہیں ہوا، ان کو ذو الحیا نہیں کہا جاتا تھا، ان کا چرچا ذو الحیا سے نہیں ہوا، بلکہ ذو النورین کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کا چرچا ذو النورین سے ہوا۔ آج ہمارا چرچا عبادات کی وجہ سے ہوتا ہے، حج کر کے آیا لوگ حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بندہ نمازی ہو لوگ کہتے ہیں متقی ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے ہم کہتے ہیں جناب بڑا یہ رحیم ہے، کریم ہے، شخص ہے، یہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات کی وجہ سے چرچا نہیں، بلکہ
ان کا چرچا ذوالنورین سے ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ عثمان کا چرچا میری صاحبزادیوں کی وجہ سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، حضرت علی بھی داماد رسول ہیں، حضرت عثمان بھی داماد رسول ہیں، دونوں کی شانیں ہیں، دونوں کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مرتبے ہیں، لہذا کسی کی شان کو کم کرنا، کسی کی شان کو بڑھانا بڑی ہی گھناؤنی حرکت ہے، کبھی حرکت ہے، یہ بڑی جرت والی بات ہے۔ یہ حضرت عثمان بھی داماد رسول ہے، حضرت علی بھی داماد رسول ہے، دونوں کے مقام ہیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ واقعہ یہ ہے کہ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح کر دیا، اور اسی کی وجہ سے پھر آپ کو ذوالنورین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب تذکرہ تو فرمایا ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذوالنورین۔ نوٹ کریں اس بات کو، یہ علی کہہ رہے ہیں کہ عثمان کا اگر تذکرہ کرنا ہے تو ایسے طریقے سے کرو جس طریقے سے ہوتا ہے کہ عثمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کو مالا اعلی یعنی آسمانوں پر ذوالنورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا لقب ہے ذوالہجرتین، تو ذوالہجرتین کہنے کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی روایت سن لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی۔ وَكَانَ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبْشَةِ الْحِجْرَةُ الْأُولَىٰ، یہ پہلی ہجرت۔ وَالْحِجْرَةُ الثَّانِيَّةُ عثمان ابن عفان وَمَعَهُ فِيهِمَا امْرَأَتُهُ رقیہ بنت رسول اللہ، اور دوسری ہجرت آپ نے اپنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ مدینہ منورہ فرمائی۔ ایک ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی، اس لیے ان کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے، تاریخ انسانی میں سوائے دو نبیوں کے، ان دو نبیوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ایک سیدنا لوط علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تیسری شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے اہل بیت کے ہمراہ حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر ذوالہجرتین کا لفظ، کہ یہ دو ہجرتوں والے ہیں۔ اب میں آپ کی شان میں چند آیات قرآنیہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر احادیث بھی عرض کروں گا۔ سورہ الفتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ قرآن پاک کی آیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی، اور آپ کی شان میں نازل ہوئی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ زمر کی جو آیت ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، فرمایا اس آیت میں یہ جو فرمایا نا امن ہوا قانت، بلا وہ شخص، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص سے مراد حضرت عثمان ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، سورہ النحل میں یہ جو فرمایا ومن یأمر بالعدل، اس سے مراد حضرت عثمان ہے۔ سورہ زمر کی آیت قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، یہ آیت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ چند ایک احادیث بھی سن لیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا جنت میں رفیق عثمان ہوگا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ افی الجنت برق، کیا جنت میں بجلی لائٹ روشنی ہوگی؟ افی الجنت برق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں جنت میں بجلی ہوگی۔ اور کیا فرمایا والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب عثمان جنت میں منتقل ہوگا تو آپ کے چہرہ کے نور سے پوری جنت روشن ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو طبرانی شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ من اشبہ اصحابی بی خلقاً، کہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے اعتبار سے جو میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ عثمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہاں پر ضمناً ایک سوال ہے جو عام طور پر اہل بدعت کی طرف سے، روافض کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں اور آپ حضرات کے نالج کے لیے میں وضاحت کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں کتنی تھیں؟ روافض اہل بدعت کی طرف سے یہ چرچا کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی صرف ایک تھی اور وہ فاطمہ، باقی جو رقیہ اور ام کلثوم تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھیں جو پہلے شوہر سے تھی۔ چنانچہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی۔ میں اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں دوں گا، صرف قرآن پاک کی آیت سے ثابت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، اور یہ میں اس پر حوالہ دوں گا قرآن پاک کی آیت کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، نوٹ کریں اس بات کو، اور اگر کہیں کوئی بات کرے تو آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اسے جواب دے سکیں۔ دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، توجہ کریں، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے بھی فرما دیں اور اپنی بنات سے بھی فرما دیں۔ کیا جی؟ بنات لفظ یہاں پر استعمال ہوا، بنات۔ بنات عربی زبان میں جمع کا لفظ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع کا ہے۔ واحد کے لیے لفظ آتا ہے بنت۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صاحبزادی ایک ہی ہوتی تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک، آپ اپنی ازواج سے بھی فرما دیں اور اپنی بیٹی سے بھی فرما دیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا و بناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں۔ عربی جاننے والے جن کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے عربی سے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں ذرا اور معاملہ ہے، ہماری اردو میں ایک ہے تو واحد، اور ایک سے اوپر ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ جمع ہو جاتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 2 سے اوپر 3 ہو جائیں تو پھر اس پر جمع کا لفظ بولا جائے گا۔ لہذا بنات لفظ جمع کا ہے اور جمع کے کم از کم افراد 3 ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی، 2 بھی نہیں تھی، بلکہ 2 سے اوپر تھی۔ بنات کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ ایک بھی نہیں تھی، 2 بھی نہیں تھی، 2 سے اوپر تھی اور وہ 3 تھی۔ پھر یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں، پھر آپ سے لوگ یہ کہیں گے کہ بنات کا لفظ جو ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ دوسری بیٹیاں حضور کی نہیں تھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تھیں لیکن حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھی۔ اس کے لیے سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جو بیٹیاں بیوی کے ساتھ آتی ہیں ان کے لیے عربی زبان میں لفظ بنات استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آیت وراثت نازل فرمائی، جو احکام وراثت ارشاد فرمائے ہیں، وہاں پر کسی مرد کی وہ بیٹی جو بیوی کے ساتھ آئی ہو اس کے لیے لفظ ربائب، ربائب لفظ استعمال ہوا۔ بنات کا لفظ اس بیٹی پر نہیں بولا جاتا جو بیوی کے ساتھ آئی ہو، بلکہ اس بیٹی پر لفظ بولا جاتا ہے ربائب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کے ساتھ آئی ہیں۔ اور جہاں پر حقیقی بیٹی کے لیے خطاب ہوتا ہے وہاں پر بنات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو میں نے لغت کے اعتبار سے بھی اور قرآن پاک کی آیت کے حوالہ سے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم بیٹیاں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ جو اپنے صاحبزادی تھی، اپنے سیدہ زینب جو مکہ سے مدینہ آ رہی تھی، ان کو مدینہ کے اندر شریک کر دیا گیا تھا۔ وہ کسی کے بدل سے سیدہ زینب کی بیٹی ہے نا، اور ان کی طبع مبارک جو ہے نا جنت۔ آپ کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ویسے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب سی جنہوں نے رستے تے شہید کر دتا گیا سی، مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں، وہ کنہاں دی بیٹی سی؟ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، میں کہہ تو رہا ہوں ان کے بدن سے
ہاں؟ کے بطن سے تھی. حضرت خدیجہ کے بطن سے. آپ دیکھا لے کے ڈالے نا یہ کیا ہے؟ ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئی نا. چار بیٹیاں ہوئی نا. زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. میں نے شاید 3 کا لفظ بولا ہے، بس وہ صاحب سے ہو گیا. 3 نہیں 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 بیٹے ہیں. اچھا جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں ایک جنازہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ فرمایا فلانے کا. کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو فرمایا میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ اس کے سینہ میں میرے داماد عثمان کا بغض ہے. جس سینہ میں عثمان کا بغض ہوگا سرکار نے اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بھی اتفاقی نہیں ہے. ایسے ہی دل میں آیا تو ایک کام کر دیا. ہماری طرح نہیں، لوگ کی کہیں دے جی فلانا پیڑا ہے تو چلو میں بھی آکھیا وہ پیڑا ہے، ایسا نہیں. کوئی کام اتفاقی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور جب بھی کچھ بولتے تھے، جب بھی کچھ فرماتے تھے، وہ وحی ہوتا تھا. لہذا اس شخص کا جس کے سینہ میں عثمان کا بغض تھا جنازہ نہیں پڑھایا، یہ حکم سرکار کو وحی سے ملا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.